خامنائی کی شہادت جو کہ رہبر معظم تھے، اور یہ صرف شیعوں کے رہبر نہیں تھے بلکہ امت مسلمہ کے رہبر تھے۔ ہر اس انسان کے دل میں خامنائی صاحب کے لیے عقیدت ہے، محبت ہے، جس کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے دل میں ظالم کے خلاف بولنے کا، جس کے دل میں مظلوم کی حمایت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ ظالم گنہگار کبھی بھی اپنے کیے کو غلط نہیں کہتا، وہ کہتا کہ ہم نے صحیح کیا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ حالات دنیا دیکھ رہے ہیں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ بتائیے مجھے، کیا بے گناہ کا ساتھ دینا غلط ہے؟ ہم سب پتہ مانتے ہیں ان کو، ہم سب اپنا باپ مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کے مذہب کیا ہے اس کا، اگر وہ واقعاً لائق امداد ہوتا تھا، مستحق ہوتا تھا، تو وہی خامنائی صاحب کی بھی روش تھی، وہی خامنائی صاحب کی بھی جو طریقہ کار تھا کہ مظلوم کی حمایت کرنا اور غریبوں کی امداد کرنا۔ خامنائی صاحب مسلمانوں کے رہنما نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیڈر تھے، اور جب انسانیت کا لیڈر کو بزدلانہ طریقے سے مار دیا جائے تو انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں جہاں جو جس کی دل میں ہیومینٹی ہے وہ سڑکوں پہ اتر آتا ہے، وہ ان کے لیے بات کرتا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو ایک کرنے کی بات کی، جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو اثر دکھا اس کا کہ لوگ ایک ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں کہ میں ایسا ہتھیار کا استعمال نہیں کرنے دوں گا کہ جو بنا دیکھے کہ بچہ بوڑھا کون ہے سب کو مار ڈالے۔ انہوں نے وہ اس فتوے کی بنا پہ نیوکلیر نہیں بنایا گیا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ بنانے والے ہیں، آج سے نہیں کہہ رہا ہے، اسرائیل آج سے نہیں کہہ رہا ہے، 30 سال سے یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بس 2 سال کے اندر بن جائے گا، بس 3 سال کے اندر بن جائے گا، حملہ کرو، لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ نہیں ہو پایا۔ آج انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی موقع نہیں ہے ان کے پاس تو بزدلانہ طریقے سے گھیر کے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے آفس میں وہ تھے، وہاں پہ ان کو ایئر اسٹرائک کر کے حملہ کیا۔ اب وہ تو کہیں گے نا کہ ظالم تھے، کیونکہ ان کے لیے جو ظلم کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے۔ سپریموس خمینی صاحب کی شہادت ہوئی، کیا کہیں گے سر اس کو لے کر؟ امام خامنائی کی شہادت جو کہ رہبر معظم تھے، اور یہ صرف شیعوں کے رہبر نہیں تھے بلکہ امت مسلمہ کے رہبر تھے، اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر اس انسان کے دل میں خامنائی صاحب کے لیے عقیدت ہے، محبت ہے، جس کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے دل میں ظالم کے خلاف بولنے کا، جس کے دل میں مظلوم کی حمایت کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ خامنائی صاحب سے عقیدت رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو کہ جو مظلومین کے لیے ہمیشہ کھڑی رہتی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کے بیان آ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا صحیح ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس انسان کے ساتھ، کیا دیکھیے ایک بات ہے کہ ظالم گنہگار کبھی بھی اپنے کیے کو غلط نہیں کہتا، وہ کہتا کہ ہم نے صحیح کیا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ حالات دنیا دیکھ رہے ہیں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ بتائیے مجھے، کیا بے گناہ کا ساتھ دینا غلط ہے؟ مظلومین کا ساتھ دینا غلط ہے؟ نہیں۔ تو یہ مظلومین کا ساتھ دینا غلط نہیں ہے، تو خامنائی صاحب بھی تو یہی کر رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، لکھنؤ میں کل بھی پروٹیسٹ ہوا، پردرشن ہوا، جو شردھانجلی ارپن کری، وہاں پہ کے جو لوگ تھے خامنائی صاحب کو اپنا پتا کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ والد صاحب تھے جو چلے گئے، اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ ہم سب پتہ مانتے ہیں ان کو، ہم سب اپنا باپ مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کے مذہب کیا ہے اس کا، اگر وہ واقعاً لائق امداد ہوتا تھا، مستحق ہوتا تھا، تو وہی خامنائی صاحب کی بھی روش تھی، وہی خامنائی صاحب کی بھی جو طریقہ کار تھا کہ مظلوم کی حمایت کرنا اور غریبوں کی امداد کرنا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو،
اگر وہ لائق امداد ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اتیاچار کیا جا رہا ہے, تو خامنہ صاحب کا یہ طرح امتیاز تھا کہ اس اتیاچار کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اور مظلوم کا ساتھ دیتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران کی جو ہے وہ 100 سے زیادہ جو بچیاں تھیں اسکول میں پڑھ رہی تھیں ان کو بھی مارا, اور وہ بچیاں وہی تھیں جن کو خامنہ صاحب نے نماز ادا کرنا سکھایا تھا. تو اب یہ تو خود میڈیا کو کور کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ 100 بچیوں کو مارنا, ان 100 بچیوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی گناہ کیا تھا؟ کوئی جرم کیا تھا؟ نہیں. اگر کسی ایک بچے کی فوٹو آپ دوسری طرف سے دکھا رہے ہیں, اسرائیل کی فوٹو دکھا رہے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ نہیں رہے, اس بچے کو گھر اجڑ گیا ہے, یا اس بچے کے ساتھ یہ ظلم ہوا, اس بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, تو کہ یہ 100 بچیاں جو مر گئی ہیں کیا یہ مظلوم نہیں تھیں؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ان کو قتل کرنے کے بعد بھی آج ظالم جو ہے اپنے بات کو صحیح کہہ رہا ہے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ یہ ظالم ہے. اچھا, شیعہ سمودائے کے جو لوگ ہیں, جو مسلم سمودائے کے جو لوگ ہیں, ان کی سرکار سے کیا گزارش ہوگی؟ سرکار کی گزارش یہی ہے, سرکار سے گزارش یہی ہے کہ سرکار ظالم کا ساتھ نہ دینا چاہیے بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اور سرکار کو میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی جب حالات جو ہوئے ہیں تو مظلوم کا ساتھ جو بھی دے گا, مظلوم کا ساتھ جو بھی دے گا وہ اللہ کی نگاہ میں باعث عزت ہوگا. خامنہ صاحب کا جو ہم دیکھ رہے ہیں شہادت ہوئی ہے, اس کو لے کے پورے دیش بھر میں شردھانجلی کا ماحول چل رہا ہے, لکھنؤ اور اندور اور ہمارے بھوپال میں بھی. اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ خامنہ صاحب مسلمانوں کے رہنما نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیڈر تھے, اور جب انسانیت کا لیڈر کو بزدلانہ طریقے سے مار دیا جائے تو انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں جہاں جو جس کی دل میں ہیومینٹی ہے وہ سڑکوں پہ اتر آتا ہے, وہ ان کے لیے بات کرتا ہے. آج وہی ہو رہا ہے. خامنہ صاحب کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے بزدلانہ طریقے سے, پورے گھر والوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, داماد کے ساتھ, تو ہر دل میں جہاں انسانیت ہے وہ آواز اٹھائے گا. اس میں کوئی شیعہ ہونے کی یا سنی یا مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکھ بھائی بھی, ہمارے ہندو بھائی بھی, سب لوگ ایک ساتھ متحد ہیں, اور یہی ایک شہادت کی تاثیر ہوتی ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کو ایک کرنے کی بات کی, جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو اثر دکھا اس کا کہ لوگ ایک ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ امریکہ کی, تو کہیں نہ کہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے بیان آ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ صحیح ہوا. جو انسان کی بات کر رہے ہیں خامنہ صاحب کی, وہ ظالم ان کو قرار دیا گیا ہے. وہ تو کہیں گے ہی نا, ان کا تو شیوا یہ رہا ہے. انہوں نے آج سے نہیں, شروعات سے یہی کیا ہے. پہلے انہوں نے عراق پہ ظلم کیا اس بہانے پہ کہ ان کے پاس کیمیکل ویپن ہے. پھر انہوں نے غدافی پہ ظلم کیا. میں کسی کا سمجھ نہیں کر رہا ہوں, چاہے وہ عراق کے لیڈر رہے ہوں چاہے وہ غدافی رہے ہوں, وہ ان کا پرسنل وہ ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹینڈ کیا تھا امریکہ کا. اور آج انہوں نے ایران پہ بھی یہی حملہ کرنے کی بات کری کہ ایران جو ہے وہ نیو تیار کر رہا ہے, یعنی کہ جو پرمانو ہتھیار ہے وہ تیار کر رہا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ خود خامنہ صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ ہم ایسے ہتھیار کا استعمال نہیں کریں گے جو نرسنگھار کرے. یہ فتویٰ تھا ان کا. ان کے اس ایک فتوے کی وجہ سے ایران کے پاس یورینیم ہوتے ہوئے بھی ایک اسکرو کسنے کی دیری تھی, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے پرمانو نہیں بنایا. یہ طاقت تھی انسانیت کی کہ میں ایسا ہتھیار کا استعمال نہیں کرنے دوں گا کہ جو بنا دیکھے کہ بچہ بوڑھا کون ہے سب کو مار ڈالے. انہوں نے وہ اس فتوے کی بنا پہ نیوکلیر نہیں بنایا گیا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ بنانے والے ہیں. آج سے نہیں کہہ رہا ہے, اسرائیل آج سے نہیں کہہ رہا ہے. 30 سال سے یہ بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بس 2 سال کے اندر بن جائے گا, بس 3 سال کے اندر بن جائے گا, حملہ کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, کچھ نہیں ہو پایا. آج انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی موقع نہیں ہے ان کے پاس, تو بزدلانہ طریقے سے گھیر کے اپنے گھر میں, اپنے گھر کے آفس میں وہ تھے, وہاں پہ ان کو ایئر اسٹرائک کر کے حملہ کیا. اب وہ تو کہیں گے نا کہ ظالم تھے, کیونکہ ان کے لیے جو ظلم کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے. تو ظلم کیا ہے وہ تعریف بتاتی ہے ان کی کیا ہے, کچھ نہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یدھ کی, تو یدھ شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا شروعات کہیں نہ کہیں اسرائیل اور امریکہ کے دوارا ہوئی, لیکن اس کا جواب کہیں نہ کہیں ایران نے بھی دیا. اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ ایران نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم یدھ کی پہل نہیں کر سکتے, کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ کسی کو قتل مت کرو, آپ کسی کو مارو مت, آپ کسی پہ ظلم مت کرو, آپ جنگ کی اسٹارٹ مت کرو. لیکن اگر کوئی آپ کے خلاف آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو خاموشی مت رہو. آپ پہ کوئی اگر اٹیک کر رہا ہے تو آپ اس اٹیک کا جواب بھی ویسے ہی دو. جس طرح سے امریکہ نے پورا چاروں طرف سے گھیر کے, یہ سب ڈسیپشن تھا کہ نیگوسیشن ہو رہا ہے, ٹائم مانگا جا رہا تھا انڈائریکٹلی, جس طرح سے گھیر لیا پھر حملہ کیا ہے. اب اس کے بعد یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تیل اویو کے اندر حملے ہو رہے ہیں, دیکھو یہاں آگ لگ رہی ہے. تو تم نے تو اسٹارٹ کیا اٹیک, اگر ہمت نہیں تھی جھیلنے کی تو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا.
تو جنگ کی شروعات انہوں نے کری ہے اور ختم جیسا کہ ایران کے لیڈر نے کہا ختم ہم کریں گے تو خاتمہ بھی ایران ہی کرے گا. ابھی ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں رمضان کے جو ہے وہ پاک دن چل رہے ہیں, یہ اس کے بعد عید آتی ہے, تو اس بار ہم سننے میں آیا ہے کہ جو شیعہ سمودائے کے جو بڑے پادادھیکاری ہیں انہوں نے سبھی سمودائے کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ عید ہر بار کی طرح نہ منائی جائے, تو اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ جیسا آپ نے کہا رمضان کا پاک دن ہے, یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے پاک دن میں ایک پاک شخصیت کو شہید کیا گیا ہے, تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اس عید پہ خوشی بھی ویسی ہو. ہاں نماز کے جو احکام ہیں جو اوپر والے نے ہم پہ واجب کیے ہیں وہ تو ہم ادا کریں گے. جس طرح سے کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو اس کی گھر کی عید ویسی نہیں ہوتی, یہ موت ہمارے لیے, شہادت ہمارے لیے ایسی ہی ہے, تو ہمارے لیے اس عید میں وہ مٹھاس نہیں ہوگی.